تو جو زندہ مخلوق ہے جن کو ہم انسان کہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، ہم ان کی رعایت نہیں کرتے، ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی مالک سوچتا ہے اپنے مزدور کے جتنے پیسے مار سکتا ہوں مار لو، نوکر سوچتا ہے کہ مالک کی جتنی ٹھگی ماری جا سکتی ہے مارو، میاں بیوی سوچتے ہیں ماں باپ کو جتنا گمراہ کر سکتے ہیں کرو، پڑوسی سوچتا ہے پڑوسی کا جتنا نقصان کر سکتا ہوں کرو۔ تو یہ جو لوگ خدا کی مخلوق کا نقصان بنانے کا پروگرام بنا کے بیٹھے ہیں، یہ جن لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا تبارک و تعالیٰ کی پکڑ نہیں آئے گی، لیکن جب پھر وہ پکڑتا ہے تو کچھ چھڑواتا کوئی نہیں، وہ پکڑ لیتا ہے تو چھڑواتا کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ مخلوق کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، غنڈہ گردی کرتے ہیں، پھر ان کا وقت آ جاتا ہے، پھر ایسے لوگ ان پہ مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کا ایک ایک چیز کا حساب لیتے ہیں، تو پھر پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ظلم اور زیادتی نہ کی ہو۔ ایک واقعہ میں نے اکثر پہلے بھی آپ کو ایک دو مرتبہ سنایا کہ ملا رومی نے حکایتیں میں لکھی، حکایتیں کہتے ہیں جو کہانیاں بنائی جاتی ہیں۔ اس نے لکھا کہ ایک درخت کے اوپر ایک چڑا اور چڑیا دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو چڑیا نے دور سے ایک بندے کو دیکھا، بڑا خوبصورت بندہ، چہرے کے ساتھ لگتا تھا دیندار ہے، بڑھیا آدمی ہے۔ تو چڑیا نے چڑے کو کہا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بندہ آ رہا ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ تو چڑا کہنے لگا نہیں نہیں، دیکھو یہ اپنی شکل کے ساتھ کوئی ظالم نہیں لگ رہا، یہ دیکھنے میں کوئی شکاری نہیں لگ رہا، اس سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں تیر کمان نہیں ہے، دور سے ذرا دھیان سے دیکھو کہ اس کے کپڑے بھی ویسے نہیں ہیں شکاریوں جیسے، کوئی بات نہیں، ہم لوگ آپس میں یہاں سے اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گزر جائے گا۔ ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ ایک تیر آیا، وہ چڑے کے لگا اور اپنے ساتھ ہی چڑے کو لے گیا۔ چڑیا نے جا کے بادشاہ وقت کی عدالت میں مقدمہ کر دیا کہ فلاں آدمی نے میرے چڑے کو مارا ہے۔ جب عدالت لگی، گواہ بلائے گئے، ثابت ہو گیا کہ واقعی اس بندے نے چڑے کو مارا، تو بادشاہ نے چڑیا سے پوچھا تھا کہ اس بندے کو کیا سزا دینی ہے، کیا اس کو بھی مار دیں تیر مار کے؟ اس چڑیا نے جو بات کہی وہ بڑی قیمتی، کہنے لگی میں اس سے اس بات کا بدلہ نہیں لینا چاہتی ہوں کہ اس نے چڑے کو مار دیا۔ بادشاہ صاحب ہم دونوں میاں بیوی جب بیٹھ کے اسے دیکھ رہے تھے تو دور سے یہ ہمیں کوئی دنیا دار بندہ لگا، دور سے کوئی اچھا بندہ لگا، دور سے دیکھنے میں اللہ والا لگا، دور سے دیکھنے میں تو اس کے کپڑے جو تھے ہمیں ایسے لگے جیسے پیروں فقیروں کے ہوتے ہیں، یہ دور سے دیکھنے میں تو بہت بڑا ولی لگ رہا تھا، لیکن اچانک اس نے اپنی چادر اتاری، چھپا ہوا تیر کمان نکالا اور تیر مار دیا۔ بادشاہ صاحب میں یہ اب چاہتی ہوں کہ ایک قانون بنایا جائے کہ جو شکاری ہے وہ شکاریوں والے کپڑے پہنے، تاکہ کوئی دیکھ کے دھوکہ نہ کھا سکے کہ یہ بے ایمان آدمی جو ہیں وہ دوسروں کو بھیس بدل کے دھوکہ دے جاتے ہیں۔ یہ طے ہونا چاہیے، شکاری شکاریوں والے کپڑے پہنے، پولیس پولیس والے کپڑے پہنے، ایماندار ایمانداروں والے پہنے، تاکہ ان کے کپڑوں سے ان کا کردار طے ہوتا ہے۔ سفید لباس میں اگر کوئی ڈاکو بن جائے گا تو اس کا مطلب وہ اپنی قوم کو دھوکہ دے رہا ہے سفید لباس پہ۔ اس نے بڑی قیمتی بات کہی، کہنے لگی یہ ایسا قانون بنا دو تاکہ دوبارہ کوئی ان سے دھوکہ نہ کھا سکے۔ تو جو ہم کپڑے پہنتے ہیں، چاہے آپ ہوں چاہے کوئی بھی بندہ ہو، اگر آپ کے کپڑے ڈاکوؤں جیسے نہیں ہیں تو آپ کو پھر ڈاکو بننے کا کوئی اختیار نہیں ہے، تاکہ دوگلا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہم توحید میں دوگلا پن برداشت نہیں کرتے، فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم ختم نبوت کے عقیدے میں دوگلا پن برداشت نہیں کرتے، فرمایا محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں۔ ہم اسلام میں دوگلا پن برداشت نہیں کرتے، قرآن پاک ہماری کتاب ہے۔ ہم بیت اللہ میں دوگلا پن برداشت نہیں کرتے، خانہ کعبہ ہی ہمارا قبلہ ہے۔ تو پھر اپنے کام میں دوگلا پن کس طرح برداشت کیا جا سکتا ہے؟
اگر ناجائز جگہ پر مسجد نہیں بن سکتی قبضہ کر کے، تو پھر کوئی کرایہ دار کسی کا ناجائز مکان دبا کے وہاں 5 وقت نماز پڑھتا ہو تو وہ بھی نماز ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ مسلمان ہو، دوگلا بھی ہو، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ بزدل بندہ دوگلا ہوتا ہے، بزدل بندہ بے ایمان ہوتا ہے، اور اسلام نے واضح طور پہ لکھا کہ ایمان والے سینے کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ایمان جمع نہیں ہو سکتا، ایک بزدلی جمع نہیں ہو سکتی۔ جو ایمان والا ہوگا وہ بزدل نہیں ہوگا، اور جو بزدل ہوگا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے دوگلا معیار اختیار کیا دنیا میں، وہ دنیا میں بھی ناکام ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بے ایمانی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے مخلوق کے ساتھ محبت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرے۔ عام واقعہ نہیں سنتے آپ؟ گلی محلوں میں عام لوگ کہتے ہیں کہ خدمت سے، عبادت سے جنت ملتی ہے۔ عبادت سے کیا ملتا ہے جی؟ جنت ملتی ہے۔ خدمت سے خدا ملتا ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ کبھی اپنے قریب میں بھی جھانک کے دیکھ لیں کہ ہم کس معیار کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر قریب میں ظلم ہو رہا ہے تو آنکھیں بند کر لی، اگر قریب میں کوئی بھوکا سو رہا ہے تو چہرہ پھیر لیا، اگر قریب میں کوئی تڑپ رہا ہے تو اپنا منہ ادھر کر کے چل پڑے۔ یہ بھی زندگی کا دوگلا پن ہے۔ اپنے پڑوسی کی پریشانیوں سے بھاگنا، اپنے بھائی کی پریشانیوں سے بھاگنا، اپنے ماں باپ کے دکھ درد میں شریک نہ ہونا، یہ انسان کا دوگلا پن ہے۔ اور دوگلے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جو باہر بے ایمان ہوں مسجد میں نمازی ہوں ان کی نماز نہیں ہوتی، جو باہر سود کھاتے ہوں مسجد کے اندر سجدہ کرتے ہوں ان کا سجدہ نہیں ہوتا، جو باہر لوگوں کا دل دکھاتے ہوں یہاں آ کے دل جوڑنے کی بات کرتے ہوں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے، جو باہر لوگوں پر ظلم کرنا چاہتے ہوں مسجد میں آ کے نیک بننا چاہتے ہوں ان کی نیکی ان کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی۔ ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ